نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الذين جاءوا بالافك، بے شک وہ لوگ جو افک لائے۔ افک کیا ہے؟ افک کا مطلب ہوتا ہے اصل سمت سے رخ موڑ لینا، جس میں بدنیتی شامل ہو۔ بات کچھ ہو تو اسے کچھ اور ہی بنا لینا، بات گھڑنا، الزام، بہتان، خلاف حقیقت بات، یہ جھوٹ کی بدترین قسم ہے۔ جھوٹ اور بہتان سے اشد ہے، کیونکہ اس میں بات الٹ دی جاتی ہے، بات کچھ ہوتی ہے کچھ اور ہی بنا دی جاتی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں لفظ کذب بھی آتا ہے، بہتان بھی آتا ہے، زور بھی آتا ہے اور افک بھی آتا ہے۔ ان سب میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن سب کے اندر ایک چیز کامن ہے، اور وہ کیا ہے کہ حقیقت میں تبدیلی، خلاف واقع بات۔ تو بے شک وہ لوگ جو افک لائے یعنی بہتان گھڑ لائے، یا جنہوں نے حقیقت کو بدل کر کچھ سے کچھ بنا لیا، اسوۃ منکم، وہ تم میں سے ہی ایک گروہ ہے۔ اسبہ گروہ اور جماعت کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کی تقویت اور عصبیت کا باعث ہوتے ہیں۔ عصبیت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، تعصب بھی اسی سے نکلا ہے۔ مضبوط اور طاقتور لوگوں کی چھوٹی سی جماعت جو ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہوں، یعنی ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ مل کر غلط کام کر رہے ہوں تو ابتدا میں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بہت گہرے پکے دوست نظر آتے ہیں، بہت ان میں اتحاد اور اتفاق نظر آتا ہے، تبھی وہ مل کر ایک غلط کام کرتے ہیں۔ تو ان کو بھی اسبہ کہا گیا کہ یہ تمہارے اندر کا ایک گروہ ہے جو آپس میں غلط کام پر ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ لا تحسبوہ، نہ تم سمجھو اس کو، کس کو؟ یعنی اس واقعے کو، شر لکم، کہ یہ تمہارے حق میں بہت برا ہوا۔ منافقین اور اسلام دشمن تو اس کے ذریعے مسلمانوں کی عزت کو ٹھیس پہنچانا چاہتے تھے، مسلمانوں کو شدید نقصان سے دوچار کرنا چاہتے تھے، تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، تمہیں اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا، اور اے مسلمانوں تم بھی اس پر دل چھوٹا نہ کرو، یہ تمہارے حق میں برا نہیں ہوا، بل ہوا خیر لکم، بلکہ تمہارے لیے اس میں خیر ہی نکلی۔ اب یہ کون سا واقعہ ہے، کیا واقعہ ہے جس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے؟ اور جیسا کہ آپ جانتے کہ افک کا معنی کسی چیز کو الٹا دینا ہے، تو یہاں ایک ایسا واقعہ بیان ہوگا یا ایک ایسے خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں اصل حقیقت کو الٹا دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بہت باعزت خاتون تھی، عالی نسب اور بہت اچھے اخلاق اور کردار کی مالک تھی، جن کی ذات سے کسی شر کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن منافقین نے ان پر ایک ایسا الزام لگایا کہ جس میں ان کی شان کو یا ان کے مقام کو الٹا کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ بننا پڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یا ان کے کردار کے بارے میں چند ایک باتیں کرنے کے بعد یہ واقعہ بیان کروں گی، تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ وہ خاتون جو اتنی عظیم شخصیت کی مالک تھی، ان کے ساتھ اگر منافقین نے ایسا معاملہ کیا تو ہماری حیثیت کیا ہے، یا ایک عام مسلمان عورت کا مقام کیا ہو سکتا ہے، اور اسے اپنی عزت و عصمت کے معاملے میں کس قدر محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ وہ واحد خاتون ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو وہ کنواری تھی۔ آپ کی باقی ازواج کے مقابلے میں صرف آپ ہی کنواری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان کی گود میں ہوئی تھی، یعنی آپ کی گود پہ سر رکھا ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ پھر اسی طرح آپ ہی کے حجرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے۔ اس وقت جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، یہ دراصل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کا کمرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بھی وحی نازل ہوتی تھی جب آپ حضرت عائشہ کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتے، اور یہ سعادت حضرت عائشہ کے علاوہ کسی اور زوجہ محترمہ کو حاصل نہ تھی۔ پھر اسی طرح آسمان سے ان کی برات میں آیات اتری جو آگے آپ پڑھیں گے۔
صدیقہ لقب ملا، یعنی اپنی سچائی کی وجہ سے، سچے کردار کی وجہ سے. خواتین میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے میں مقام پایا. فقیہ خاتون تھی، بہترین مقررہ بھی تھیں. حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تقریر اور ان کے خطاب کو سن کر فرمایا کہ میں نے عائشہ صدیقہ سے زیادہ فصیح و بلیغ کسی کو نہیں دیکھا. یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر کا خطبہ سنا، حضرت عمر کا سنا، لیکن جو بولنے کی قوت حضرت عائشہ کے پاس تھی وہ ان دو کے پاس بھی نہیں تھی. یعنی اپنے خطاب میں اور اپنے کلام اور اپنے گفتگو میں ان سے بھی آگے تھی. بتانا صرف یہ مقصود ہے کہ ان کے اندر کس کس قسم کی کوالٹیز تھیں. اور تفسیر قرطبی میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے بچے کو قوت گویائی دے کر ان کا دفاع کیا، ان کی برات ظاہر کی. حضرت مریم پر تہمت لگائی گئی تو ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دودھ پیتے بچے تھے ان کے ذریعے ان کی برات ہوئی. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمت لگی تو کسی بچے کے ذریعے نہیں، بلکہ 7ویں آسمان سے وحی نازل ہوئی اور آپ کی برات ہوئی. تو ایسی عظیم شان و شوکت اور ایسے اعلیٰ کردار اور ایسے مقام کی مالک خاتون کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ افک تھا، جس میں بات کو بھی بدلا گیا اور جس میں ان کے مقام کو گرانے کی کوشش کی گئی، ان کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت دی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو افک لے کر آئے ہیں، یہ جھوٹ گھڑ کے لائے ہیں، اس کو تم اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ اس کے ذریعے تو معاملہ اور واضح ہوا، حقیقت اور سامنے آ گئی، ان کی قدر و عزت میں اور اضافہ ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ واقعہ کیا تھا جس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ شعبان 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو المستلق کے لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں اور دوسرے قبائل کو بھی جمع کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. یہ اطلاع پاتے ہی آپ ایک لشکر لے کر ان کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ فتنے کے سر اٹھانے سے پہلے ہی اسے کچل دیا جائے. جنگ احزاب کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ اب کفار ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ ہم حملہ آور ہوں گے. اب آپ کیوں حملہ آور ہوئے تھے؟ کیونکہ آپ کو اطلاع ملی تھی کہ لوگ پھر سے اکٹھے ہو رہے ہیں حملہ آور ہونے کے لیے. تو آپ نے کیا سوچا کہ اس سے پہلے کہ وہ آئیں ہم وہاں پہنچ کر انہی کو ختم کرتے ہیں. اس مہم میں عبداللہ بن ابی بھی منافقوں کی ایک بڑی تعداد لے کر آپ کے ساتھ ہو گیا. پہلے جنگوں میں تو وہ ساتھ نہیں ہوتا تھا لیکن اب ساتھ ہو گیا. ابن سعد کا بیان ہے کہ اس سے پہلے کسی جنگ میں منافقین اس کثرت سے شامل نہ ہوئے تھے. مریسیع کے مقام پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک دشمن کو جا لیا اور تھوڑی سی کوشش کے بعد پورے قبیلے کو مال اسباب سمیت گرفتار کر لیا. اس مہم سے فارغ ہو کر ابھی مریسیع ہی پر لشکر اسلام پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ ایک روز حضرت عمر کے ہاں ایک ملازم جہجہ اور قبیلہ خزرج کے ایک حلیف کے درمیان پانی پہ جھگڑا ہو گیا. ایک نے انصار کو پکارا، دوسرے نے مہاجرین کو آواز دی اور اس طرح بات کا بتنگڑ بنا اور مسلمانوں کے درمیان ایک اختلاف شروع ہو گیا. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچ کر معاملے کو کنٹرول کیا. یہ شوشہ ابھی تازہ ہی تھا، یعنی منافقین نے مسلمانوں کو وہاں لڑانے کی کوشش کی کہ اسی سفر میں اس نے ایک اور خطرناک فتنہ اٹھا دیا. اور فتنہ بھی ایسا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ ضبط و تحمل اور حکمت و دانائی سے کام نہ لیتے تو مدینہ کی نوخیز مسلم سوسائٹی میں سخت خانہ جنگی برپا ہو جاتی. یعنی ان دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا تو ایک الگ قصہ، اس کے علاوہ اسی موقع پر ایک اور فتنہ اٹھا کہ جس کو اگر کنٹرول نہ کیا جاتا تو اور زیادہ مسلم سوسائٹی کے اندر انتشار ہوتا. اور یہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کا فتنہ. تو یہ فتنہ کیا تھا، اس کی تفصیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کرتی. کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ سفر پہ جانے لگتے تو کرہ ڈال کر فیصلہ کرتے کہ آپ کی بیویوں میں سے کون آپ کے ساتھ جائے، کیونکہ آپ سب کے حقوق برابر ادا کرتے تھے، کسی کو کسی پہ ترجیح نہیں دیتے تھے. حالانکہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت دے دی تھی جو کہ اس واقعے سے 1 سال پہلے نازل ہو چکی تھی کہ آپ اگر عدل نہ بھی کریں تو آپ کی پوچھ نہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرہ ڈال کر فیصلہ کرتے. غزوہ بنو المستلق کے موقع پر قرہ میرے نام نکلا اور میں آپ کے ساتھ گئی. واپسی پر جب ہم مدینہ کے قریب تھے ایک منزل پر
رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا. ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں. میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی اور جب پلٹنے لگی تو قیامگاہ کے قریب پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا ہے. میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی اور اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا. قاعدہ یہ تھا کہ میں کوچ کے وقت اپنے ہودے میں بیٹھ جاتی تھی. ہودہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اونٹ کے اوپر لکڑی کا وہ پالکی جس کو کہتے ہیں ایسا رکھتے ہیں, اور 4 آدمی اسے اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیتے ہیں. ہم عورتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کے سبب بہت ہلکی پھلکی تھیں. میرا ہودہ اٹھاتے وقت لوگوں کو یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں. وہ بے خبری میں خالی ہودہ اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے. میں جب ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا. آخر اپنی چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے ہوئے واپس آئیں گے. اسی حالت میں مجھ کو نیند آ گئی. صبح کے وقت صفوان بن معطل سلمی اس جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے, کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے بارہا دیکھ چکے تھے. یہ صاحب بدری صحابیوں میں سے تھے. ان کو صبح دیر تک سونے کی عادت تھی, اس لیے یہ بھی لشکر میں کہیں پڑے سوتے رہ گئے. یعنی لشکر جب روانہ ہوا تو کہیں ایک طرف سوتے رہ گئے, لوگوں کو پتہ نہیں چلا, اور اب اٹھ کر مدینہ جا رہے تھے. مجھے دیکھ کر انہوں نے اونٹ روک لیا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہیں رہ گئی. اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اٹھ کر فوراً اپنے منہ پہ چادر ڈال لی. انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی, لا کر اپنا اونٹ میرے پاس بٹھا دیا اور الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے. میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کے روانہ ہو گئے. دوپہر کے قریب ہم نے لشکر کو جا لیا, جبکہ وہ ابھی ایک جگہ جا کر ٹھہرا ہی تھا, اور لشکر والوں کو ابھی یہ پتا نہ چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں, کیونکہ ابھی صبح سے وہ چل رہے تھے اور چل رہے تھے. کہیں اتارتے تو پھر پتا چلتا. اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیے, اور ان میں سب سے پیش عبداللہ بن ابی تھا, مگر میں اس سے بے خبر تھی کہ مجھ پہ کیا باتیں بن رہی ہیں. دوسری روایات میں آتا ہے کہ جس وقت صفوان کے اونٹ پر حضرت عائشہ لشکر گاہ میں پہنچی اور معلوم ہوا کہ آپ اس طرح پیچھے چھوٹ گئی تھی, اسی وقت عبداللہ بن ابی پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی ہے. لو دیکھو, تمہارے نبی کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ گزاری اور اب وہ اسے علانیہ لیے چلے آ رہا ہے. یعنی وہ بھی کہیں بہانہ کر کے پیچھے رہ گیا اور یہ بھی وہیں رہ گئی, اور انہوں نے رات کٹھے گزاری ہے اور اب پیچھے سے آ رہے ہیں. کہتی ہے کہ مدینہ پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور 1 مہینے کے قریب پلنگ پہ پڑی رہی. شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑ رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی بات پہنچ چکی تھی, مگر مجھے کچھ پتا نہ تھا. البتہ جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ میری طرف نہ تھی جو بیماری کے زمانے میں ہوا کرتی تھی. آپ گھر میں آتے تو بس گھر والوں سے یہ پوچھ کر رہ جاتے کیسی ہیں, خود مجھ سے کوئی زیادہ بات نہ کرتے. اس سے مجھے شبہ ہوتا کہ کوئی بات ہے ضرور. آخر آپ سے اجازت لے کر میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی کہ وہ میری اچھی طرح تیمارداری کر سکے. ایک روز رات کے وقت حاجت کے لیے میں مدینہ کے باہر گئی. اس وقت تک ہمارے گھروں میں بیت الخلا نہ تھے, ہم لوگ جنگل ہی جایا کرتے تھے. میرے ساتھ مستہ بن اساسا کی ماں بھی تھی جو میرے والد کی خالہ زاد بہن تھی. دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے خاندان کی کفالت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمے لے رکھی تھی. مگر اس احسان کے باوجود مستہ بھی ان لوگوں میں شریک ہو گئے تھے جو حضرت عائشہ کے خلاف بہتان پھیلا رہے تھے. راستے میں ان کو ٹھوکر لگی اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا غارت ہو مستہ. میں نے کہا اچھی ماں ہو جو بیٹے کو کوستی ہو. حضرت عائشہ کہتی اور بیٹا بھی وہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا. انہوں نے کہا بیٹیا کیا تجھے اس کی باتوں کی کچھ خبر نہیں؟ پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ افطرا پرداز لوگ میرے متعلق کیا باتیں اڑا رہے ہیں. منافقین کے سوا خود مسلمانوں میں سے جو لوگ اس فتنے میں شامل ہوئے تھے, ان میں مستہ یہی صاحب, حسان بن ثابت جو مشہور شاعر اسلام تھے, اور حمنہ بنت جہش جو حضرت زینب کی بہن, یہ 3 لوگ تھے مسلمانوں میں سے جو اس فتنے کا شکار ہو گئے. یہ داستان سن کر میرا خون خشک ہو گیا. وہ حاجت بھی بھول گئی جس کے لیے میں آئی تھی, سیدھی گھر گئی اور رات بھر رو رو کر کاٹی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی کہ اس بہتان کی افواہ کم از کم 1 مہینے تک شہر میں اڑتی رہی. میں روتی رہی, میرے والدین انتہائی پریشان اور غم میں مبتلا رہے. آخرکار ایک روز حضور تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے. اس پوری مدت میں آپ کبھی میرے پاس نہ بیٹھے تھے. حضرت ابوبکر اور ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ نے محسوس کیا کہ آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی, اس لیے وہ دونوں بھی پاس آ کر بیٹھ گئے.
حضور نے فرمایا عائشہ مجھے تمہارے متعلق یہ خبر پہنچی ہے، اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تمہاری برات ظاہر فرما دے گا، اور اگر واقعی تم کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کرو اور معافی مانگو۔ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے اپنے والد سے عرض کیا آپ رسول اللہ کی بات کا جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹی میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ میں کیا کہوں۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا آپ ہی کچھ کہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں حیران ہوں کیا کہوں۔ اس پر میں بولی آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی ہے اور دلوں میں بیٹھ گئی ہے، اب اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ مانیں گے نہیں، اور اگر خامخواہ ایک ایسی بات کا اعتراف کروں جو میں نے کی نہیں اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی تو آپ لوگ مان لیں گے۔ میں نے اس وقت حضرت یعقوب کا نام یاد کرنے کی کوشش کی مگر یاد نہ آیا۔ آخر میں نے کہا اس حالت میں میرے لیے اس کے سوا اور کیا چارہ ہے کہ وہی بات کہوں جو حضرت یوسف کے والد نے کہی تھی علیہم السلام، فصبر جمیل۔ اشارہ ہے اس واقعے پہ جب بنیامین پہ چوری کا الزام لگا تھا تو اس وقت حضرت یعقوب نے کہا تھا۔ یہ کہہ کر میں لیٹ گئی اور دوسری طرف کروٹ لے لی۔ میں اس وقت اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے اور وہ ضرور حقیقت کھول دے گا، اگرچہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ میرے حق میں وہی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ میں اپنی ہستی کو اس سے کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود میری طرف سے بولے، مگر میرا یہ گمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ میری برات ظاہر کر دے گا۔ اتنے میں یکا یک آپ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کے وقت نازل ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ سخت جاڑے کے زمانے میں بھی موتی کی طرح آپ کے چہرے سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ میں تو بالکل بے خوف تھی، مگر میرے والدین کا حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا حقیقت کھولتا ہے۔ جب وہ کیفیت دور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش تھے۔ آپ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیات سنائیں، آیت 11 سے 21 تک۔ میری والدہ نے کہا اٹھو اور رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا، بلکہ اللہ کا شکر کرتی ہوں جس نے میری برات نازل فرمائی۔ آپ لوگوں نے تو اس بہتان کا انکار تک نہ کیا۔ یہ بہت سی روایات کا ایک خلاصہ ہے جو ایک واقعے کی شکل میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو برات نازل کی وہ کیا تھی کہ اس واقعے کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہی ہے۔ کیا بہتری تھی اس میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا؟ پہلی بات تو یہ کہ آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اس میں انسان جو صبر کرتا ہے تو وہ صبر اس کے درجات میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تکلیف انسان کے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بنتی۔ ایک واقعہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، ہونے والی چیز کو ٹالا تو نہیں جا سکتا، واپس تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس پہ صبر کر کے اجر ضرور کمایا جا سکتا ہے۔ تو اس پر کیا فرمایا گیا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس صدمے پر صبر کرنے کی وجہ سے اجر پایا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی اور قرآن پاک کا حصہ بنی وہ اس کے بغیر تو نہیں بن سکتی تھی۔ ان کے خاندان کی شان وہ مزید نمایاں ہوئی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس واقعے کے ذریعے منافقین کو پہچاننے کا موقع مل گیا۔ پھر یہ کہ مسلمانوں کے اندر جو بعض کمزوریاں تھیں وہ اس سے ابھر کے سامنے آ گئی، کیونکہ امتحان میں اصل پتہ چلتا ہے کہ کون کس قابلیت کا حامل ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھو کہ گفتگو میں بہت سے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی جو اصل قابلیت ہے وہ نہیں پتہ چلتی، تو امتحان کے موقع پہ کھل کے سامنے آ جاتی۔ تو یہاں یہ امتحان کسی فرد کا نہیں تھا، یہ صرف حضرت عائشہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، بلکہ پورے معاشرے کا تھا کہ اس موقع پر کس طرح بہیو کرتے ہیں اور کس کس کو ابھی مزید اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس سے وہ چیزیں سامنے آئیں تو بروقت اصلاح بھی ہو گئی۔ پھر اس واقعے کے ذریعے معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سی مزید آیات نازل ہوئیں۔ گویا یہ واقعہ ایک سازگار ماحول فراہم کر گیا ان احکامات کو لینے کا جو اگر اس کے بغیر نازل ہوتے تو شاید آسانی سے مسلمان ان کو نہ لے پاتے۔ یاد رکھیں کہ اگر انسان سچا ہو تو اس کے خلاف ہونے والا جھوٹا پروپیگنڈا الٹیمیٹلی اس کے حق میں جاتا ہے۔ مثلاً آج آپ پر کسی نے جھوٹا الزام لگایا اور وہ سراسر جھوٹا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، آپ اس پر اگر اب نارملی ریئیکٹ نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ جھوٹ ضرور کھل جاتا ہے، جھوٹ زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتا۔ پھر جب وہ جھوٹ کھلتا ہے
تو جھوٹا الزام لگانے والا دراصل بدنام ہوتا ہے اور اس کی بدنامی ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے، اور جس پہ جھوٹا الزام لگتا ہے اس کی جب صفائی ہوتی ہے تو اس کی شان اور نکھر آتی، اس کی شان اور بلند ہو جاتی، اس کی حیثیت اور چمک جاتی. اگرچہ یہ بہت تلخ وقت ہوتا ہے کہ آپ پر کوئی غلط بات کرے اور آپ اس پر صبر کریں، یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اس موقع پر صبر کر جاتے ہیں وہی بہترین انجام کو پہنچتے ہیں، ان کی عزت میں مزید اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ جو لوگ کسی شک میں بھی ہوتے ہیں تو بالآخر وہ جب حقیقت کھلتی ہے تو ان کا بھی شک دور ہو جاتا ہے. فرمایا کہ یہ واقعہ تم سب کی ٹریننگ کا ایک ذریعہ بنا، اور ہر شخص کو گناہ کا اتنا ہی حصہ ملا جتنا اس نے اس میں حصہ ڈالا. یعنی جتنی باتیں اس نے کی، جتنے لفظ کسی نے حضرت عائشہ کے خلاف بولے یا سنے، وہ سب لکھے گئے. جس کا جتنا حصہ بڑھا اتنی ہی سزا اس کے لیے. والذی تولی کبرہ، اور وہ شخص جو متولی ہوا یا جس نے حصہ لیا یا ذمہ داری لی، کبرہ اس کی بڑی بات کی. کبر کہتے ہیں کاف کے زیر کے ساتھ بڑا. کبر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑا. یعنی جس نے اس کا بڑا لیا یعنی بڑا حصہ ڈالا. اشارہ ہے عبداللہ بن ابی کی طرف جس نے یہ سازش گھڑی یا جس نے اس الزام کی ابتدا کی. لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. کہتے ہیں کہ جب اس بات کی حقیقت کھل گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو اس شخص کو قتل کر دیا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، کیا ہوگا جب لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں تو ان کو سزا نہیں دی گئی، جبکہ دوسرے مسلمانوں کو 3 جو تھے جنہوں نے اس گفتگو کو آگے پھیلایا تھا مسلمانوں میں، ان پہ حد جاری ہوئی تھی. یعنی حضرت حسان پہ، حضرت مستہ پہ اور حضرت حمنہ پہ حد جاری ہوئی، لیکن عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو کچھ نہیں کہا گیا. تو ان کے بارے میں کیا ہوا کہ جو اس بات کا سرغنہ ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یعنی دنیا میں اگر اس کو سزا نہیں بھی ملی تو آخرت کی سزا کا بہت بڑا حصہ اس کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح فرماتے ہیں، پورے معاشرے کو خطاب ہے. لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا، یعنی یہ بات جب تم نے سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیوں نہ کیا. وقالوا، اور کیوں نہ کہا ھذا افک مبین، کہ یہ سری بہتان ہے. تم نے اس واقعے کو سنتے ہی، اس قصے کو سنتے ہی تردید کیوں نہ کی؟ کیوں نہ تم نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، اپنے نفسوں کے بارے میں خیر کی بات کیوں نہ کی، اپنے نفسوں کے بارے میں اچھا کیوں نہ سوچا. اب آپ دیکھیں کہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں اچھا کیوں نہ سوچا، تو یہ کیوں کہا گیا کہ اپنے بارے میں اچھا کیوں نہ سوچا. اب دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی قرآن پاک کا انداز یہ ہے کہ جب بھی مسلم سوسائٹی کی ایز اے ہول اصلاح کی جاتی ہے تو اس میں نفس، انفسکم یا انفسہم یا نفسہم کی بات ہوتی ہے مثلاً. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ سب مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. ایک کو پہنچنے والا نقصان دراصل سب کا نقصان ہے، اور ایک کو پہنچنے والی بھلائی سب کی بھلائی ہے. تو اس لیے کیا کہا گیا کہ جب حضرت عائشہ پر الزام تراشی کی گئی تو تم نے اسے اپنے پہ کیوں نہ قیاس کیا، فوراً تردید کیوں نہ کی، اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر کیوں نہ سوچا. اب دیکھیں کہ قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کوئی عیب لگاتا ہے یا اس کو رسوا کرتا ہے تو اس موقع پہ کیا کہا گیا؟ لا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. لا تقتلوا انفسکم، خود کو قتل نہ کرو. لا تخرجون انفسکم من دیارکم، اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے. اب خود کو خود کون نکالتا ہے گھر سے؟ تو اشارہ کیا ہے؟ یعنی کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا نہیں کرو گے. کسی مسلمان کو قتل کرنا، خود کو قتل کرنا، اس کو گھر سے نکالنا، خود کو نکالنا، اس پہ الزام لگانا، خود پہ لگانا ہے، کیونکہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے. اسی طرح سلام کا جہاں حکم آتا ہے تو وہاں کیا کہا کہ فسلموا علی انفسکم، اپنے آپ پہ سلام بھیجو. یعنی گویا جب تم کسی کو سلام بھیجتے ہو تو وہ تمہارے اپنے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اسی لیے کیا فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو اسی وقت تم کہہ دیتے
اپنے بارے میں تم نے اچھی بات کیوں نہ کی؟ تم نے کیوں نہ کہا کہ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے؟ تو گویا دوسرے لفظوں میں اسلامی معاشرے میں ہر مسلمان مرد اور عورت کا یہ حق ہے کہ دوسرے لوگ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. یعنی جہاں بھی آپ اکٹھے رہتے ہیں، مثلاً یہاں پر آپ اکٹھے ہیں، تو آپ میں سے ہر ایک کا دوسرے پر حق کیا ہے؟ مسلمان کا مسلمان پر حق ہوتا ہے نا، کہ ہر مسلمان دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اچھی سوچ رکھے. اگر کسی اور کی بے عزتی کی جا رہی ہو تو اس کو اپنی بے عزتی سمجھے. اگر کسی پہ جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہو تو اس کو اس کا معاملہ نہ سمجھے، اپنا معاملہ سمجھے. اس پر ایسی ہی تڑپ ہو جیسے اپنے اوپر آنے والے الزام کے وقت تڑپ ہوتی، جب تک کہ کوئی بات واقعی ثابت نہ ہو جائے، حق نہ ہو جائے، کوئی اس کا معقول ثبوت نہ مل جائے. جب تک یعنی ایک مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی اور پہ جھوٹا الزام لگ رہا تو وہ کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، یہ میں تھوڑی ہوں. وہاں میں نہیں ہوتے، وہاں ہم ہوتے ہیں. وہاں مسلمان ایک پورا جسم ہوتا ہے، یعنی سارے مسلمان مل کر ایک عمارت کی طرح یا ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں کہ اگر ایک حصے کو نقصان پہنچا تو سب کو پہنچے گا. یعنی مسلمان خود غرض اور ایسا بے پرواہ اور بے نیاز نہیں ہوتا کہ کسی دوسرے کی عزت لوٹی جا رہی ہو تو وہ اس موقع پر یہ کہہ کے مطمئن ہو جائے کہ شکر ہے میں تو محفوظ ہوں. نہیں، آپ بھی محفوظ نہیں. کہتے ہیں نا کہ ایک تسبیح کے دانے کی طرح ہے. تسبیح کا اگر ایک دانہ نکال لیا جائے تو کیا ہوگا؟ باقی اسی میں لگے رہیں گے. اگر وہ کٹ گئی ڈوری تو سارے ہی گر جائیں گے. ایک کے گرنے کی دیر ہے، سب گریں گے. لیکن آج کے معاشرے میں کیا ہے کہ ہر شخص بدگمانی کا مستحق ہے. ہر ایک کے بارے میں بدگمانی کرو، یہاں تک کہ وہ بیچارہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر دے. ہر ایک کو بدنیتی سے دیکھو، ہر ایک کے اوپر شک کرو. کیا ہماری سوچ آج ایسی ہی نہیں کہ کوئی اگر ہمیں آگے بڑھ کے سلام کرے تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ دیکھو ضرور کو مطلب ہوگا. کوئی مسکرا کر کسی کو پیش آئے تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ ضرور اس کا کوئی غرض ہوگی. کوئی اگر نیکی کا کام کرنے کو اٹھے تو ہم کیا سوچنے لگتے ہیں؟ کوئی ضرور دنیا کا فائدہ ہوگا. بنیے کا بیٹا کچھ دیکھ کے ہی گرا ہوگا. یہ بنیے کے معاشرے میں تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان معاشرے کا یہ اخلاق اور کردار نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھیں اور کسی پر بھی اعتماد نہ کریں. ایک دوسرے پر شک اور بدنیتی جو ہے یہ سب سے بڑا عذاب ہے. ایسے لوگ کبھی بھی سکون میں اور اطمینان میں نہیں رہ سکتے. یعنی کسی کی تکلیف، کسی کی بیماری، کسی کی پریشانی، کسی کی مجبوری دیکھ کر برا ہی سوچنا. یعنی کسی کو خدا نخواستہ کو حادثہ ہو گیا، کوئی تکلیف پیش آ گئی تو فوراً کیا سوچتے؟ کچھ کیا ہوگا نا. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کی آزمائش ہو سکتی، کیا پتہ یہ شخص اللہ کا بہت پیارا ہو، اس لیے اللہ دنیا میں اس کو آزما کر اس کے درجے بلند کر رہا ہے. ہم خیر کی بات تو نہیں سوچتے دوسرے کے بارے میں. کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو کچھ پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند نہ کرے. یعنی ایک مومن ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ جو معاملہ اپنے لیے چاہتے ہو وہی دوسرے کے لیے چاہو. حضرت عائشہ پہ جب الزام لگا تھا تو اپنے آپ کو وہاں رکھ لیتے کہ تم ایسی جگہ ہوتے تو یہی کچھ کرتے. تمہارے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا، یہ واقعہ پیش آتا، یہ موقع پیش آتا تو خدا نخواستہ تم ایسی حرکت کرنے لگتے. اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وقالوا ھذا افک مبین، کہ جب کسی پہ الزام تراشی ہو رہی ہو تو اس موقع پر خاموش بھی نہیں رہنا. کیونکہ ہم عام طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ خاموشی بہتر. کون سا ہمارا معاملہ ہے، ہم کیا جانیں، ہم کسی کے بارے میں کیوں دفاع کریں. بلکہ ہم تو الٹا خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ شکر ہے کوئی ذلیل و رسوا ہوا. یعنی لطف لیتے ہیں لوگ اس میں، کسی کی پگڑی اچھال کر یا کسی کو ذلیل کر کے. تو ایسے موقع پر جب کہ آپ دفاع کرنے کی پوزیشن میں ہو اور پھر دفاع نہ کریں تو آپ ایک جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں. یعنی حق کو دیکھ کر، حق کو سامنے پا کر اس کا ساتھ نہ دے انسان. کہتے ہیں نا کہ حق کے بارے میں خاموشی جو ہے وہ الساکت علی الحق کی شیطان اخرس، کچھ ایسا عربی کا محاورہ ہے کہ جو حق کے موقع پر خاموش رہتا ہے وہ ایک گنگے شیطان کی طرح یا بہرے شیطان کی طرح ہے. یعنی بجائے اس کے کہ تم کہتے ھذا افکم مبین، ہم نہیں مانتے اس کو، کہاں یہ کہ تم نے اس کو
الہام سمجھ کر یا وحی سمجھ کر آگے نقل کرنا شروع کر دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.